السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے میں؟ اچھا، اگر میں ہی آپ کو کہوں کہ آج آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں، کیا کیا ہے، اتنی فریش اتنی ینگ لگ رہی ہیں، تو مجھے پتہ ہے آپ کے چہرے پہ یہ مسکراہٹ بکھرے گی، ایسی مسکراہٹ بکھرے گی کہ کسی اور چیز سے آپ اتنی خوش نہیں ہوں گی. یہ مجھے اچھے سے پتہ ہے. کیوں ہم ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں امی کی ہیلیں پہننے کا شوق ہوتا ہے، لپسٹک لگانے کا شوق ہوتا ہے ڈارک کلر کی، جو ہمیں اجازت نہیں ہوتی کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں. ساڑیاں پہن کے ہم اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں، بیک کامنگ کر رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں اس طرح کا میک اپ اور بال بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں کہتی کیا آنٹی لگ رہی ہو. اس وقت ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے بڑے بننے کا. لیکن جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور جب ہم 25 کے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ 17 سال کی لگتی، تو آپ کو 25 سال کی عمر میں بھی آپ کو یہ ہوتا ہے واو، کیا میں اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لگ رہی ہوں. اب کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ اپنی عمر کم دکھانے کے لیے، کم بتانے کے لیے، مجھے دوسرے ملکوں کا نہیں پتا، لیکن اس ملک میں ایسا ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ عمر کم لکھوا لیتے ہیں. ارے چھوٹے ہوتے ہیں، پیرنٹس لکھوا دیتے ہیں، شناختی کارڈ بن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کم عمر لکھوائیں گے، پاسپورٹ میں کم عمر لکھوا دیتے ہیں. بچپن کی جو تصویریں ہیں چھپا دیتے ہیں، بھائی کو کہتے ہیں کہ تم بڑے ہو، بہنوں کو چھوٹا کر دو، الٹا پلٹا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ کیا کمپلیکس ہے عمر کا، لیکن جب تک میں اس عمر میں نہیں پہنچی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیوں لوگ چھپاتے ہیں عمر. کیا ہے، ابھی میرا دل نہیں چاہتا عمر بتانے کا. بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہی جو عمر ہے وہ نظر آ، اور گوگل سے تو مجھے اتنا زیادہ اعتراض ہے. میری پتہ نہیں کتنے سال بڑھا کے عمر لکھی ہوئی ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا پیچھے پڑ گیا، مما آپ کے گوگل پہ یہ ایج لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم جھوٹ ہے بھائی، میری اماں ابا کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اتنے سال پہلے، 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے، پھر میں پیدا ہوئی ہوں. اخبار جہاں میں ان کا وہ کیا کہتے ہیں شادی کی پوری تصویریں آئی تھیں، وہ کٹے گئے میرے پاس. تو عمر چھپانے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ایک تو شناختی کارڈ والا تو میں نے بتا دیا، پھر ہر سال برتھ ڈے مناتا ہے. آپ نے ہیروئنوں کا سنا ہوگا کہ اس دفعہ فلانی ہیروئن کی 25ویں سالگرہ ہے، 18ویں سالگرہ ہے، 20ویں سالگرہ ہے. پوری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی 5 سال 10 سال تک وہ اسی سالگرہ پہ اٹکے رہتے ہیں، رجسٹر کرا دیتے ہیں کہ یہ عمر ہے. تو پھر دماغ ہی نہیں آگے جاتا. مذاق اڑائیں چاہے کچھ بھی کہیں، لوگ اپنے بچے چھپا دیتے ہیں، اور جس کے تو بچے ہوتے ہی نہیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو یا بڑی ہو، پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کی عمر کیا ہے. لیکن ویسے عمر سے کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو ہے؟ اب آپ اگر دیکھیں اور کمپیریزن کریں، میں دیکھتی ہوں کہ کالج یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈگریاں لے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کانویکیشن میں ان کی پیرنٹس جمع ہوتے ہیں تو بہن بھائی لگ رہے ہوتے ہیں بڑے. اب لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی کہ اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، کیسے فٹ رکھنا ہے. ورنہ جب ہماری نانی دادی کا زمانہ تھا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ نانی دادی کیا کرتی تھی کہ چھوڑو نا، تو ہماری تو عمر ہو گئی ہے، اب کیا خوشبو لگائیں، اب کیا ہم میک اپ کریں، اب کیا تھریڈنگ کرانی، اب کیا بال ڈائی کرانی، چھوڑو نا. غراروں پہ اور ہلکے کپڑوں پہ اور ان سب چیزوں پہ آ جاتی تھی خود بخود. تو اس وقت اویئرنیس بھی نہیں تھی اور ایک شرم بہت تھی، خاص طور پہ بزرگوں میں، جو کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ جو فیل نہیں کرتے نا وہ آپ نظر نہیں آتے. یار آپ میرا خیال سے 90s میں قدم رکھ چکے ہیں. امیتابھ بچن صاحب ماشاءاللہ 87 یا 90 کے تو ہوں گے، ابھی تک کام کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنا خیال کرتے ہیں، کھانے کا خیال کرتے ہیں، جو ٹاکسک لوگ ہیں ان سے دور رہنے کا خیال کرتے ہیں. بہت ساری خواتین کا ہم سنتے تھے ٹی بی ہو گیا ان کو، جی ہر کسی کو ٹی بی سے مر گئی تھی، نانی پر نانی دادی ٹی بی سے مر گئی تھی. کیوں بھائی؟ ٹی بی کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی تھی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. نہ وائٹامنز لینا، نہ ٹائم پر کھانا کھانا، نہ کوئی اچھی خوراک لینا. ارے بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دینا، نہ کوئی کریمز لگانا، نہ کوئی ٹوٹکے کرنا. بس میرے بچے، میرے بچوں کے بچے، میرے بچوں کے بچوں کے بچے، اسی خواب و خیال میں، اسی فکروں میں، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بھائی کا، ہے میرے ابو کا، میرے میاں کا، میرے بیٹے کا. یہ جو عورت ہوتی تھی نا، یہ اپنا خیال بالکل نہیں کرتی تھی، اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھتی تھی. اور اس کی وجہ سے خالص غذائیں تو تھیں
اور ان کی عمریں بڑی بھی رہیں, ایسا نہیں تھا کہ فوراً 50 سال میں یا 40 سال میں ہی چلی گئیں, بڑی بڑی عمروں کی بھی رہیں, مگر ان کی اگر آپ شکل دیکھتے تھے یا ہاتھ پاؤں دیکھتے تھے سو اپنی عمر سے بڑی لگنا شروع ہو جاتی تھی وہ. تو کہاں غلطی کرتی تھی. اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی ہیں خواتین میکسیمم جو اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, اور وہ اپنا خیال اپنی مرضی سے نہیں رکھتی, ان کو کوئی روکتا نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ بچا ہوا کھانا کھا لیتی ہیں بچوں کا, وہ بریانی کے علاوہ وہ جی نہیں سکتی, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کتنا بھی حلوہ کھا لیں, انہوں نے رات کو میٹھا کھا کے سونا ہے. اور پھر کون کرے ایکسرسائز, کون کرے واک, کون رنگے بال. ارے بھائی چلو بھائی یہ ڈرامہ آ رہا ہے بیٹھ کے دیکھو, یہ سستی مار ڈالتی ہے. سو انرجی کہاں سے آتی ہے؟ اپنے آپ پر کام کرنے کی, محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں. وہ محنت کیا کیا کرتے ہیں سیلیبریٹیز, وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں آج کے شو پہ. اگر میں آپ کو کچھ مثال دیتی ہوں ہماری سیلیبریٹیز کی, جو آپ جن کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ کیسے اتنی حسین ہے. تصویر دکھاتی ہوں میں آپ کو اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں. ماہنور بلوچ کو دیکھ لیجئے, ایور گرین ماہنور بلوچ. نو ڈاؤٹ جب وہ شوبز انڈسٹری میں آئی ہیں, ان کی شادی ہوئی تو وہ 18 سے بھی کم تھی, بہت چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہو گئی, پھر ان کا بیبی ہو گیا, لیکن انہوں نے اپنا خیال کیا. ماہنور کے بارے میں آج شوبز پرسنالٹی جو میں نے سنا ہے کہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ, ماہنور کیا کرتی ہیں. ماہنور کا ایک اسپیشل خانسامہ ہے جو ان کے لیے کھانا پکاتا ہے. ماہنور ابلی ہوئی سبزیاں کھاتی ہیں, اسٹیمڈ سبزیاں کھاتی ہیں. وہ ہماری طرح پانی پوری اور فلانا اور کچرا اور مرچیں اور فلانا یہ ساری چیزیں نہیں کھاتی. وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ایکسرسائز کرتی ہیں. وہ ایکسس فضول کام نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں کم میں ہی خوش ہوں میں. انہوں نے بھاگ دوڑ کے اتنے سارے کام نہیں پکڑ لیے, انہوں نے بچوں کی لائنیں نہیں لگا دیں کہ چلو بھائی ہاں بھائی 10-12 بچے پیدا کر لو. ایکسرسائز ابھی تک نہیں چھوڑی, خوش رہتی ہیں, بہت زیادہ خبروں میں نہیں رہتی, جب ان کا دل چاہتا ہے آ جاتی ہیں, خبروں میں رہتی ہیں. سو انہوں نے اپنے اوپر توجہ دی, اور اس توجہ کی وجہ سے ماہنور آج بھی کم عمر جو ٹین ایج لڑکیاں ہیں ان کے مقابلے میں کھڑی ہونا, یہ سب کو گرا دیں. یہ ہے ان کی بیوٹی, یہ ہے ان کی ایور گرین پرسنالٹی. پھر آ جائیں ہم اگلی سیلیبریٹی کی طرف, حدیقہ کیانی. حدیقہ کیانی کیسے مینٹین رکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں ایک تو سچی بات یہ ہے, حدیقہ کیانی جتنا وہ دوسروں کے لیے کام کرتی ہیں, جتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں, سو ان کا دل جو ہے نا وہ ان کا چہرہ ان کا آئینہ ہے, وہ سب نظر آتا ہے. ایکسرسائز آئی تھنک وہ بھی کرتی ہوں گی, وہ اپنے ڈائٹ کا بھی خیال رکھتی ہوں گی, اور خدا کی طرف سے بھی جینز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں لگتے اپنی ایج کے حساب سے, صبح اٹھتے گرم پانی پیتے ہیں. حالانکہ حدیقہ جو ہے ان کی فیملی ٹینڈنسی ہے, آپ کو یاد ہے جب وہ آئی تھی تو ان کا ایک بیبی فیٹ تھا, گال تھوڑے بھرے سے تھے. یوگا کرتی ہیں, اپنا خیال رکھتی ہیں, مطلب بڑی ڈسپلن ہے. اور دیکھیے کتنا اچھا ڈریس اپ ہوتی ہیں, اپنی باڈی ٹائپ کے حساب سے ڈریس اپ ہوتی ہیں, اور اتنی فٹ رہتی ہیں, ذرا سی بھی ہلکی سی بلکی ہوتی ہیں فوراً اپنا وزن مینٹین رکھ لیتی ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی زبردست نظر آتی ہیں, پرسنالٹی گریسفل. پھر بتائیں اور کون ہے اگلی سیلیبریٹی؟ یہ تو ریما ہے. ریما جس میں ابھی پرسوں ترسوں ملی لکس اسٹائل ایوارڈز, فلالیس اسکن, حسین خوبصورت پتلی دبلی, مطلب آپ کو اسکرین پہ پھر تھوڑا سا بندہ 10 پاؤنڈ انکریز ہوا نظر آتا ہے, مگر بھائی یہ تو سامنے دکھنے سے بھی اتنی سی تو ان کی کمر ہے. مطلب ریما کے اندر ٹینڈنسی ہے, پنجابی ہیں, ریما جو ہے وہ ویجیٹیبلز اور ان سب کے جوسز, فروٹس, یہ سب بہت استعمال کرتی ہیں. ان کے بال باقاعدہ انہوں نے پکڑ کے دکھایا تھا, دیکھو ندا میں ابھی تک ایکسٹینشن نہیں لگاتی, اتنے اچھے بال ہیں. ڈائٹ بھی کرتی ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال کرتی ہیں کہ ان کا بال نہ خراب ہو, ان کی اسکن نہ خراب ہو. تو اور جتنا میں نے ان کو دیکھا ایکٹیو, یہاں سے وہاں کام کرتی رہتی ہیں, واک کرتی ہیں. حالانکہ ایک بچے کی ماں ہے, اس کے باوجود اتنی ویل مینٹینڈ, اور وہاں جس ملک میں رہتی ہیں وہاں کوئی اتنی فراوانی سے تھوڑی سرونٹس ملتے ہیں یا ہیلپ ملتی ہے, بہت سارے کام آپ کو اپنے خود بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود
आप देखें कितना इन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ है, कितनी वेल मेंटेन्ड है। सो ये सब जिनकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ ये तो नहीं मुझे मिले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आज शो पे हैं और वो अपनी ज़बानी बताएंगे कि वो इतनी ज़बरदस्त, खूबसूरत, यंग और एवरग्रीन कैसे नज़र आते हैं। जो ये आसान बात नहीं अपने राज अफशा करना, लेकिन ये कितने बड़े दिल के मालिक हैं कि आपको बता रहे हैं और आज आपको ये सिखा रहे हैं कि एज वही है जो आप दिखते हैं, जिस तरह आपका बर्ताव है, जिस तरह आप एनर्जी से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक्चुअली एज वो है। मैंने आज वो टीनेजर भी देखे हैं जो लिथार्जी के सोफे से उठते हैं, उस सोफे पे बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। आजकल आप देखें सारे टीनेजर यूं, ये आईपैड्स, ये मोबाइल्स ने उनकी बॉडी लैंग्वेज को ही बर्बाद करके रख दिया। मगर एक के एक बाद हमारी आने वाली मॉडल्स को देखिएगा ज़रा, क्या माशाल्लाह, क्या इनकी फिट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सारे राज अफशा होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।